اور پھر ساری زندگی اس پر عملی طور پر پہرا بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کہیں بھی کسی نے بھی جب بھی توہین کی کوشش کی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قلم جوش میں آیا، اور پھر آپ نے ایسے ایسے انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان فرمائی کہ آج جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے خود حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہیں تو آپ عرض کرتے ہیں سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا۔ آپ ایک مرتبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، موحجہ شریف کے سامنے تھے، عرض کر رہے ہیں حضور اگر کرم فرمائیں زیارت نصیب ہو جائے تو، 1 دن 2 دن 3 دن بار بار حاضری پیش کر رہے ہیں، زیارت رسول سے مشرف نہیں ہو رہے۔ بالآخر ایک کلام لکھا جس کا مقطع یہ تھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کہ تیرے جیسے یہاں پر پتہ نہیں کتنے پھرتے ہیں، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بندہ بچتا ہی تب ہے کہ جب عاجزی کے اس درجے کو اختیار کرے۔ بس پھر یہ کلام لکھنا تھا، رات سوئے تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ کس انداز میں اور کس شان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان کی۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے قرب زیادہ نصیب ہوا اور قرب خاص اور ایک گہرا تعلق رہا تو پھر یوں بھی عرض کرتے رہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، کہ یہاں قدم کے ذریعے نہ چل، سل کے بل چل، یہ تو موقع ہی یہ ہے۔ اور آج ہماری حالت وہاں پر جا کر انتہائی اس کے برعکس ہوتی ہے، اسی لیے تو پھر ہمیں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر ہمیں جا کر وہاں سکون قلب نصیب نہ ہو، وہاں پہنچ کر بھی اگر پیچھے ہی کے لگن رہے تو پھر سمجھیے گا کہ یہاں آپ پہنچے ہی نہیں ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور آپ تو حیات ہیں، آپ تو زندہ ہیں، لیکن میری نظر سے آپ غائب ہو گئے ہیں۔ اور پھر ایک مقام پر آپ یوں بھی عرض کرتے ہیں، اللہ اکبر، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، دہن میں زبان۔ حضور کی تعریف و توصیف جب ساری زندگی بیان کرتے رہے تو پھر کسی نے کہا، احمد رضا تو جو اتنا نامور شاعر ہے، وہ فلاں بادشاہ ہے، اس کی تعریف میں بھی تو کوئی قصیدہ لکھ دے، بدلے میں تجھے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت جوش میں آئے، غضب میں آئے، پھر ایک کلام لکھا، نعتیہ شعر لکھے، اور پھر اس کا مقطع یہ لکھا، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول کہا جاتا ہے دولت مند لوگوں کو، بادشاہوں کو، سرداروں کو، کروں مدح اہل دول رضا، وہ پڑے اس بلا میں میری بلا، وہ اس بلا کے اندر احمد رضا نہیں پڑھنے والا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے، بولیے سارے، میں گدا ہوں اپنے، میرا دین پارائے نا نہیں، پارائے نا کا مطلب ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا، میں تو اپنے کریم کا فقیر ہوں، منگتا ہوں، گدا ہوں۔ ایسا نہیں کہ جس نے مجھے 2 ٹکے دیے اور اسی کی شان میں تعریف کرنا شروع کر دوں، نہ پڑھوں اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں اپنے۔ سارے حضرات اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں تو اس کا لطف ہی اور ہے، میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں اپنے۔ اور جب سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہمیں لوگ کچھ دے رہے ہیں، تو پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ آج قدم قدم پر اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، صاحب علم ہوں یا پھر جہالت کی تاج رکھنے والے حضرات ہوں، سارے ایک ہی صف کے اندر ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ملک کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ عروج پا جائے
کسی کو کان و کان خبری کوئی نہیں ہوتی. جب ہمارا دین روٹی کا ٹکڑا بن گیا، جب میں نے، آپ نے، اہل اقتدار نے، ارباب فکر و دانش نے صرف یہ سمجھ لیا کہ جو منصب پر شخص فائز ہے وہی ہمارے رزق کا رازق ہے، وہی ہماری عزتوں کا وارث ہے، تو پھر جو کچھ ملک کے اندر یہ حضرات کرتے رہے ہمیں پرواہی کوئی نہیں. اس سے پہلے تک کتنے ایسے معاملات ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان کے ساتھ لوگوں نے کھلواڑ کیا. ہم میں کتنے ایسے حضرات تھے کہ جو یہ سامنے رکھ کر کہ میں گدا ہوں اپنے، یہ سامنے رکھ کر تو میدان عمل میں آئے. کتنے ایسے حضرات تھے، اور حقیقی معنوں میں جو اعلیٰ حضرت کے وارث تھے وہ اس وقت بھی میدان میں نکلے تھے، جن کے سامنے یہ جملہ تھا میں گدا ہوں اپنے، جن کے سامنے یہ جملہ تھا وہ یقیناً کسی سے نہیں ڈرے، اور پھر انہوں نے وقت کے ظالم و جابر لوگوں کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا. اب آپ دیکھیے کہ ہماری عزتیں کہاں رہیں گی جس شخص نے سرکاری سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، شان اقدس میں گستاخی کی، اس کی سرپرستی کرنے والے شخص سے میرے ملک کہ جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا اس کا سربراہ جا کر اسے جفیاں ڈالے اور مسکرا کر بات کرے. کیا کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ مکین گنبد خضرا دیکھ کر تو کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ میں نے اور آپ نے کبھی سوچا کہ جو بندہ گستاخ کا حمایتی وہ بھی تو گستاخ ہی ہے، کہ جس بندے نے اپنے ملک میں سرکاری سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین امیز خاکوں کو شائع کروا دیا، اور معاذ اللہ وہ بار بار یہ بکواس کرتا ہے جب جب موقع ملے گا ہم یہ کریں گے. ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں تم تب کر سکتے ہو جب ایسے ذلیل حکمرانوں کی حکومت ہوگی، اور جب تخت پر کوئی حضور کا سچا غلام آ گیا تو پھر انشاءاللہ العزیز پوری دنیا میں کسی بھی ایسے شخص کو ہمت اور جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے کریم کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے. اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ العزیز، یقیناً مسند نشی حضور کا کوئی نہ کوئی سچا غلام ضرور ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے یہ ملک ہم نے جو حاصل کیا، کتنی مائیں بہنیں جن کی عزتوں کی قربانیاں دی گئی، کتنے ایسے حضرات جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے پیش کیے گئے. آج میں اور آپ نہیں جانتے کہ ہمارے ملک کے اندر کس کس قانون کو نافذ کیا جا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے قانون نافذ ہوا، منظور ہوا، اور رد عمل کے طور پر اگلے ہی دن راولپنڈی سے ایک نتیجہ نکلا، مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے. الامان والحفیظ. ٹرانسجینڈر کے نام پر اس ملک پاکستان کے اندر جو حقیقی معنوں میں جس کو ہم مدینہ ثانی کہتے ہیں، کہ جس ملک پر روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے، اس ملک کے اندر قانون یہ پاس کر دیا گیا مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. قرآن کریم کہتا الزانیات والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب معراج میں آسمان پر جا رہا تھا تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے بدن آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. آگ کی کینچیوں سے ان کے بدن، بولیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا اے جبرائیل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو ناجائز زینت اختیار کیا کرتے تھے. ناجائز زینت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ مرد ہے خواتین والا حلیہ اپنائے، مرد ہے خواتین والا لباس پہنے، مرد ہے خواتین والی چال کو اختیار کرے، مرد ہے خواتین والے کام کرنے کی کوشش کرے. اور اب اس موجودہ بل کے اندر ہوا یہ کہ اگر پیدائشی طور پر کوئی شخص مذکر ہے، مرد ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں جا کر وہ درخواست دے کہ میں مرد نہیں عورت ہوں، میری جنس کو تبدیل کر دیا جائے، نادرہ، شناختی کارڈ، دیگر ادارے اس بات کے قانونی طور پر پابند ہیں کہ جس طرح وہ بندہ کہتا ہے اسی طرح کر لیا جائے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی ایک شخص مرد ہے جا کر کہتا ہے میرا شناختی کارڈ بدل دیا جائے، فیمیل والا عورت والا بنا دیا جائے،
نادرہ اس بات کا قانونی طور پر پابند ہے کہ مرد کے خانے کی بجائے عورت، مرد کے خانے میں مرد کے بجائے عورت لکھ دے۔ اب جب یہ قانونی طور پر تھا، حقیقی طور پر تھا تو مرد، قانونی طور پر جب یہ عورت بن گئی تو پھر یہ کہے گی دیکھیں جی میرا تو شناختی کارڈ عورت والا ہے، اب یہ جس مرد کے ساتھ چاہے شادی کر لے، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ قوم لوط والا فعل عام ہوگا۔ قوم لوط والا فعل ہے۔ اب اس بل کو پیش کرنے والے کو عرشوں سے تو نہیں آئے معاذ اللہ، اس بل کو پیش کرنے والے کو ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی تو نہیں آئے کہ باہر کے ملکوں سے آئے ہوں۔ یہ آپ ہی کی پارٹیوں کے حضرات ہیں، 5 بندے جنہوں نے یہاں ہی کے رہنے والے، آپ ہی کی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے حضرات جنہوں نے اس بل کو پیش کیا تھا۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی اس کے اندر نکالی گئی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ اپنے اندر مرد یا خواتین والی علامات کو محسوس کرے تو اسے میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونے دیا جائے۔ آج جو سب سے زیادہ ملک پاکستان کے اندر انارکی اور فتنہ و فساد پھیلانے کے چکر میں شخص دائیں بائیں پھر رہا ہے، اسی شخص کی جماعت کی ایک خاتون نے کہا تھا نہیں یہ اس کی اپنی آزادی ہے، میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ بس جب وہ درخواست دے، متعلقہ ادارہ اس بات کا پابند ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کو نافذ کر دیا جائے۔ اب آپ بتائیے کیا ملک پاکستان میں ایسے قوانین کی گنجائش ہے؟ بولیے، مرد کے ساتھ زنا کرے یہ آپ کو قبول ہے؟ اور پھر سرکاری سطح پر ہو یہ قبول ہے آپ کو؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ہم اس بل کی پرزور مذمت کرتے ہیں، بولے سارے حضرات انشاءاللہ ہم اس بل کی پرزور انداز میں مذمت کرتے ہیں آپ لوگ، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم انشاءاللہ اس کی مخالفت کریں گے، اور اس بل کے روکنے میں جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ اپنا کردار بھی ادا کریں گے، بلند آواز سے کریں گے۔ لہٰذا ہم حکومت وقت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس بل کو فی الفور واپس لیا جائے، اس بل کو فی الفور وگرنہ پھر آج یہ بات ذہن نشین رہے، ملک پاکستان میں حضور کے غلام آج بھی موجود ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں ان حضرات پر کہ جب میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر دیکھتا ہوں کہاں ہیں جی وہ فلاں جماعت والے، کہاں ہیں وہ فلاں جماعت والے۔ سوال یہ ہے کہ جو یہ کہنے والا کہ کہاں ہیں فلاں جماعت والے، تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تو نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا؟ میری بھی تو ذمہ داری اتنی ہی بنتی ہے جتنی آپ لوگوں کی بنتی ہے، اور اگر جب بھی ملک میں کوئی بھی معاملہ حضور کی ذات اقدس سے متعلق، اسلام سے متعلق، شریعت سے متعلق کوئی بھی معاملہ ہو جائے، آپ کہتے ہیں کہاں ہیں مولوی سوئے ہوئے ہیں۔ یہ منافق کا طرز عمل ہے کہ اگر مولوی نکلیں تب لوگ کہتے ہیں سڑکیں بند ہو گئی، مریض مر گئے، مولوی اگر نہ نکلیں تو کہتے ہیں جناب کہاں ہیں کرائے کے عاشق۔ یہ منافقت ہے، یہ دوہرا معیار، یہ حضور کے غلاموں کا نہیں ہے۔ جو باتیں یہ حضرات کہتے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہے کہ نہیں؟ یا تو پھر کہیں کہ ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کلمہ کسی اور کا پڑھا ہے، کلمہ صرف مولویوں نے ہی حضور کا پڑھا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے کلمہ ساروں نے حضور کا پڑھا ہے، اور یقیناً پڑھا ہے، سارے حضور کے سچے غلام ہیں، ان کے بھی دل میں درد اتنا ہی ہوتا ہے کہ جتنا کہ ایک مولوی کے دل میں ہوتا ہے، تو پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اپنی آواز کو بلند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ العزیز، کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم پھر دوبارہ حضور سید اعلیٰ حضرت کا وہی جملہ، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، وہ پڑے اس بلا میں میری بلا، ہم گدا ہیں اپنے، جو حضور کا گدا ہے وہ تو بولے نا، جس کو صدقہ حضور کا ملتا ہے وہ تو بولے میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے، میرا دین پار آئے۔ ایسا نہیں کہ ادھر سے کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے تو ہم ادھر کی بات کہہ دیں، ادھر سے کوئی 4 پیسے لے کے آئے تو ہم ادھر کی بات کہہ دیں، ادھر سے ہمیں سامنے سے کوئی ڈرائے دھمکائے ہم ان کے ساتھ کی بات کہہ دیں۔ نہ، کل بھی ہمارا موقف وہی تھا، آج بھی وہی ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہے موقف ہمارا ایک ہی ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ بس بات ختم ہو گئی ہے۔ جب حضور کی ذات سامنے آ گئی پھر سارے اس سے پیچھے رہ گئے، میں گدا ہوں اپنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرمائے، بولے آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں حضور کا سچا غلام بنائے، بولے سارے آمین۔ اللہ تعالیٰ جس نے یہ بل پیش کیا اس ملک پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے،
جو جو اس میں حصہ دار ہے، جو جو اس کو قانونی شکل دینا چاہتا ہے یا دے چکے ہیں، مالک سب کو نشان عبرت بنا دے، مالک سب کو نشان عبرت بنا دے۔ میرے مالک جو جو ملک پاکستان میں قوم لوط کے فعل کو پھیلانا چاہتے ہیں، سب کو نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما لے، اس ملک کو رہتی دنیا تک آباد و شاد فرما دے، اس ملک میں میرے نبی کا دین عام فرما دے، حضور کا نظام نافذ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔